داستان سلطان نورالدین زنگ جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی، وہ جلدک نام کے قلعے میں جمع ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جلدک کے قریب ہی دلو نام کا ایک قلعہ ہے، وہاں بھی صلیبی جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سلیم کے مرکزی شہر تل باشر میں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے علاوہ مقامی صلیبی بھی اپنی طاقت اور قوت کو متجمع کر رہے ہیں۔ مادر محترم، یہ تینوں محاذ تو ہیں، اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی کا محاذ بھی کھل رہا ہے، اور وہ یہ کہ دمشق کا مسلمان حکمران مجید الدین ان دنوں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں جو سلطان نے دمشق پر حملہ آور ہو کر اسے زیر کیا تھا اور اس سے معاہدہ کیا تھا، وہ اس معاہدے سے پھر گیا ہے اور سلطان کے خلاف وہ صلیبیوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ ہمارے واقع نگاروں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ مختلف شہروں کے صلیبی اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور اس کی قوت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ فی الحال تو یہی مہمات ہیں جن کی طرف ہم نے نکلنا ہے، لیکن اب سلطان ہر مخالف قوت اور ہر دشمن کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ لگاتار ان کے خلاف ترکناز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کریں گے۔ میں اپنے ساتھ صرف خطلق کو لے کر جا رہا ہوں۔ شمس الدین آپ لوگوں کے پاس رہے گا۔ نیا مکان جو بن رہا ہے، اس کی تعمیر کا بہت سا کام ابھی باقی ہے، وہ شمس الدین اپنی نگرانی میں کرائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مجدد الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر وہ ازبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، خالہ، یہ جو مکان بن رہا ہے، اس کے سلسلے میں صرف اپنی ماں سے بات کی تھی، وہ بھی شمس الدین اور خطلق کو بھی اعتماد میں لیا تھا۔ اس کے متعلق آپ سے مرسینہ اور جمارہ اور مشال عبیرہ سے کسی قسم کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ مکان دراصل میں آپ لوگوں کے لیے بنوا رہا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ الربا میں جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ لوگ علیحدہ مکان میں رہیں گے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں محترم سمرون اور کارلوس الربا کے مکان کو بیچ کر یہاں آ جائیں۔ اگر وہ میری موجودگی میں آ جاتے تو میں خود ہی ان سے بات کر لیتا۔ اب آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اور خطلق کی غیر موجودگی میں اگر وہ دونوں بھائی الربا کا مکان بیچ کر یہاں آتے ہیں تو ان سے کہنا، یہ جو نیا مکان بنا ہے، اس میں انہوں نے رہائش رکھنی ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ نیا مکان خریدنا ہے، اور اگر وہ بضد ہوں تو ان سے صاف کہہ دینا کہ اگر انہوں نے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور مکان خریدنے کی کوشش کی تو اس میں میری ناراضگی ہوگی۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا وسیع احاطہ ہے، ہمارا مکان ہے، پھوپھی کا مکان بھی ہے، آپ کے حصے کا مکان یہاں بن جانے کے باوجود بھی کتنی کھلی جگہ بچتی ہے، اور پھر جو دائیں جانب باغیچہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ جن مہمات پر لشکر نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں مجھے کئی ہفتے باہر رہنا پڑے، اور میری غیر موجودگی میں اگر وہ دونوں بھائی یہاں آ جائیں تو آپ لوگ ان کو آمادہ کریں اور اپنی رہائش اسی نئے مکان میں رکھیں۔ پھر مجدد الدین ذرا رکا، خطلق کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خطلق، تم اپنی تیاری کرو، میں تو کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اٹھو۔ خطلق فوراً اٹھا اور نشستگاہ سے چلا گیا تھا۔
اس موقع پر ازبل نے مجدد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بیٹے یہ جو تم اپنے پاس سے مکان کے لیے خرچ کر رہے ہو میرے بیٹے یہ اچھا نہیں ہے، اگر یہاں مکان بنوانا ہی تھا تو پھر وہ دونوں بھائی خود آ کر اپنے خرچے پر مکان بنواتے۔ پھر مجدد الدین نے ان ازبل کی بات کاٹ دی، کہنے لگا خالہ وہ دونوں بھائی آ کر مکان بنوائیں یا ہم تینوں بھائی، بات ایک ہی ہے۔ اب ہمارے دونوں گھرانوں کے رشتے ایسے ہیں کہ میں اور تو کی تقسیم بیکار ہے۔ بہرحال آپ کے علاوہ اس موقع پر مرسینہ، مشال اور جمارہ پر بھی زور دوں گا کہ جب وہ دونوں بھائی آئیں تو انہیں پوری طرح قائل کریں کہ کہیں اور نہیں رہنا، اسی نئے مکان میں قیام کرنا ہے۔ مجدد الدین جب خاموش ہوا تو دھیمے سے لہجے میں مسکراتے ہوئے مرسینہ بول پڑی، آپ فکر نہ کریں، جب ان دونوں بھائیوں کو خبر ہوگی کہ وہ کہیں اور رہتے ہیں تو اس میں آپ کی ناراضگی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ کسی بھی صورت آپ کو ناراض کر کے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ مرسینہ کے ان الفاظ پر سب مسکرا دیے۔ اتنی دیر میں ختلخ بھی جنگی لباس پہن کر آ گیا، اسے دیکھتے ہی مجدد الدین بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر عبیرہ اپنی جگہ سے اٹھی، نشستگاہ کے دروازے پر آئی جہاں ختلخ کھڑا تھا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ اندر جائیں، میں قرآن مقدس لے کر آتی ہوں۔ ختلخ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عبیرہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ عبدہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، سب نشستگاہ سے باہر نکلے۔ استبل میں جا کر پہلے ختلخ نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی، پھر دونوں بھائی گھوڑوں کی باگیں پکڑے ہوئے صدر دروازے کی طرف آئے۔ وہاں پہلے سے عبدہ قرآن مقدس بلند کیے کھڑی تھی، وہ نیچے سے گزرے، صدر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر مرسینہ عجیب سے انداز میں مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر دور دور تک ویرانیاں اور آنکھوں میں سنسانیاں رقص کر رہی تھیں۔ مجدد الدین نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے جب دیکھا کہ مجدد الدین اس کی طرف دیکھ رہا ہے تب اس نے دایاں ہاتھ تھوڑا اوپر کھڑا کر کے اسے الوداع کہا۔ اس کے بعد مجدد الدین اور ختلخ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس بار سلطان نور الدین نے جو سلیم کے علاقوں میں ایک طوفانی یلغار کی، جو سلیم کی مدد کے لیے بہت سے صلیبی اس کے علاقوں کی طرف آئے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سلطان نے جو سلیم کو شکست دے کر اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا۔ اب یہ صلیبی سلطان سے انتقام لینے کے لیے مختلف قلعوں میں جمع ہو رہے تھے۔ ان میں سب سے بڑا قلعہ جلاس تھا۔ جلاس کا رخ کرنے سے پہلے سلطان نے آس پاس کے چھوٹے قلعوں اور ان قصبوں کو اپنا نشانہ بنانے کا تہیہ کیا جہاں صلیبی جمع ہو رہے تھے۔ پھر ایک طوفانی یلغار میں سلطان نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے کورس، تلخالد، کفر سہوب، راونڈون، مرعش، دوندان، بزج، امرساس، عین تاب اور حسین البارہ کے قلعے بڑی تیزی سے چھین لیے تھے، اور ان قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے پھر اپنے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے بڑے گڑھ جلدک کا رخ کیا تھا۔ جلدک میں اس وقت بے شمار صلیبی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے تھے، اور ان میں مقامی صلیبیوں کے علاوہ یورپ کے صلیبی بھی شامل تھے، اور پھر ان کی مدد کے لیے ارض شام کے مختلف علاقوں سے بھی نصرانیوں کی ایک کثیر تعداد پہنچ چکی تھی اور پہنچ رہی تھی۔ اس قلعے کی فصیل
انتہا درجے کی مضبوط تھی اور قلعے کی حفاظت کے لیے صلیبیوں نے بڑے عمدہ انتظامات کر رکھے تھے۔ سلطان نور الدین نے جب قلعے کا محاصرہ کیا تو جلدت کے صلیبیوں نے ان مسلمانوں پر سنگ باری شروع کی جو قلعہ کے نزدیک آ کر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان پیچھے ہٹ گیا اور اس نے قلعے پر سنگ باری کرنے کے لیے منجنیقیں نصب کر دی تھیں۔ سلطان کو جلدت کے صلیبیوں پر بڑا غصہ تھا، لہٰذا اس نے منجنیقوں کے ذریعے اس قدر تیز اور سخت سنگ باری کرائی کہ جلدت کی مضبوط اور مستحکم فصیل کا ایک حصہ ٹوٹ گرا۔ فصیل کا ایک بڑا حصہ گرنا تھا کہ جلدت کے اندر خونی طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے سلطان نور الدین اپنے قلب کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ جلدت میں اس طرح داخل ہوا جس طرح اندھیروں کی گھات میں انوار کے سیل رواں اور رفقائے قلب و جاں میں آتشین بگولوں کی موجیں گھس آتی ہیں۔ دائیں جانب سے شیر کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ زندگی کی بالکونی میں گھس جانے والے ریت کے بے رگ بگولوں کی طرح داخل ہو گیا تھا، جبکہ بائیں جانب سے مجدد الدین اپنے حصے کی کمانداری کرتے ہوئے تیرگی کے صحرا میں دھوپ کی تمازت اور کرب کی منہ زور زالہ باری کی طرح گھس گیا تھا۔ جلدت کے اندر جو صلیبیوں کا لشکر تھا انہوں نے ایک بار مسلمانوں پر بھرپور حملہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے انتہائی کوشش کی کہ مسلمانوں کو جلدت سے باہر کریں، لیکن ان کی کوئی کوشش بار آور ثابت نہ ہوئی، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی شیر کو اور مجدد الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے تھے جس طرح تشنگیوں میں سمٹے انجانے سرکش جذبے اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اور جس طرح ٹھوکروں کو زندگی کا مقدر بنا کر ناپید ہونے والے غیر فانی جذبے اپنے کلام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک جلدت کے اندر گمسان کا رن پڑا۔ جلدت کو صلیبی ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ مسلمان اس پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اب مسلمانوں کے ان تیز جان لیوا حملوں کے سامنے بڑی تیزی سے ان کی حالت پاتال سے اندھے نکلتے ہوئے اندھیروں اور رائگاں ہوتی، جدوجہد، تذبذب، ہچکچاہٹ، کشمکش کا شکار خاموشی کے لمحوں اور دل گرفتگی، ناڈھال اور افسردہ ہو جانے والی خواہشوں کے منہ زور سمندر سے بھی بدتر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ پھر جلدت کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی، ان میں بہت سارے مارے گئے۔ باقی شہر پناہ کے دوسرے دروازوں سے نکل کر ایک قریبی قلعہ دلوکا کی طرف جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی انہیں اس طرح چھوڑنے اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہونے نہ دینا چاہتا تھا۔ جلدت پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے اور وہاں انتظامی امور کو درست کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور دلوکا کے قلعے کا رخ کیا۔ جس طرح سختی کے ساتھ سلطان نے جلدت کا محاصرہ کیا، اسی طرح دلوکا کا محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ یہ قلعہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کے سامنے اپنی مدافعت نہ کر سکا اور سلطان اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ قلعے پر مسلمانوں نے اپنا پرچم نصب کیا۔ سلطان نور الدین کی ان لگاتار فتوحات نے صلیبیوں کی ہمت پست کر کے رکھ دی تھی۔